ناظرین، پروگرام جنریشن گیپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کامران ملک۔ ناظرین، اچھا کھانا کھانا اور بنانا کسے پسند نہیں ہوتا؟ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اچھے سے اچھا کھانا بنے اور ہم اچھے سے اچھا کھانا نوش جاں کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کام کو کیریئر کے طور پر چن لیتے ہیں، جنہیں ہم شیف یا باورچی کا نام دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہم ایسے کیریئرز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں جنہیں عموماً ہمارے معاشرے میں اپنانے کی صورت میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ آج کے پروگرام میں بہت زیادہ کھانوں کی باتیں ہونے والی ہیں، بہت زیادہ میٹھے، اچھے اور تیکھے کھانوں کی باتیں ہونے والی ہیں، تو اس لیے آئیے میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں اپنے مہمانوں سے اور پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اسٹوڈیوز میں جناب محمد عارف، جو کہ ایک انٹرنیشنل ہوٹل کی چین کے ساتھ شیف کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور تقریباً 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے وہ ملکی و بین الاقوامی بہت سے دورے کر چکے ہیں اور جگہ جگہ کے کھانے بنانے میں ایک ماہر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں محترمہ کشمالہ اسد، جو کہ آج کے پروگرام میں والدین کے طبقے کی ریپرزنٹیشن کریں گی اور ہمیں بتائیں گی کہ والدین اپنے بچوں کو شیف بنوانے میں کیوں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑی چھوٹی اور خوبصورت سی بچی ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جن کا نام ہے کونین اجمل خان۔ کونین ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور کونین چاہتی ہیں کہ وہ بڑی ہو کے شیف بنیں اور بہت مزے مزے کے کھانے بنائیں۔ تو آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کونین سے۔ کونین، آپ ہمیں کچھ اپنے بارے میں بتائیے، اپنے مشاغل کے بارے میں بتائیے، اپنے شوق بتائیے کہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ سر، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے بدو کیا۔ میرا نام کونین اجمل خان ہے اور میں کلاس 6 میں ہی زیر تعلیم ہوں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ مجھے اور بھی چیزوں کا شوق ہے، جیسے میں ویکینڈز پہ اپنے فادر کے ساتھ منانا پسند کرتی ہوں۔ میں اپنے فادر کے ساتھ ہائکنگ یا لانگ واک پر جانا پسند کرتی ہوں۔ لیکن اگر میں آپ کو اپنا پسندیدہ ہابی بتاؤں تو وہ ہے کوکنگ۔ کوکنگ سے مجھے تب لگاؤ پیدا ہوا جب میں نے مختلف جگہوں پر کھانے کھائے اور محسوس کیا کہ ہر جگہ پر ایک الگ ذائقہ ہے۔ جیسے اگر میں چکن کڑھائی اسلام آباد میں کھاؤں گی تو وہاں کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا، اور اگر میں وہی چکن کڑھائی مظفر آباد میں کھاؤں گی تو یہاں کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے۔ بالکل۔ تو کوکنگ کا شوق مجھے اپنی والدہ سے بھی پیدا ہوا، کیونکہ وہ بہت لذیذ کھانے بناتی ہیں، اور میں نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ میں بڑے ہو کے ایک اچھا شیف بنوں گی۔ اچھا، ماشاءاللہ، گڈ جی، ہماری دعا ہے کہ آپ بڑی ہو کے بہت اچھی شیف بنیں۔ ناظرین، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل ہوٹل چین کے چیف شیف جو ہیں وہ موجود ہیں، محمد عارف صاحب۔ عارف صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کیسے اس فیلڈ میں آ گئے اور آپ بحیثیت شیف، یہ جو آپ کا سارا کیریئر ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والے بندہ ہوں، تو جب میں گاؤں میں تھا تو میں کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتا تھا۔ اچھا۔ لیکن میرے جو بڑے بھائی ہے وہ ہوٹل انڈسٹری سے ہے، تو میں ان کے ساتھ آتا تھا ہوٹل انڈسٹری میں۔ جب میں ہوٹل انڈسٹری میں آیا اور میں نے اندر کی صورتحال دیکھا تو مجھے بہت زیادہ شوق پیدا ہو گیا۔ تو جب میں نے میٹرک کی تو اس کے بعد جب میں اس کے پاس دوبارہ آیا تو اس نے مجھے بولا کہ آپ اس انڈسٹری میں میرے پاس کام کرو، تو میں نے ہوٹل انڈسٹری جوائن کر دیا۔ اچھا، اور جب ہوٹل انڈسٹری میں تو چونکہ بہت زیادہ کیریئرز ہوتے ہیں، جی بالکل، تو شیف بڑا مشکل سا کام ہے، آپ کو آگ کے آگے رہنا ہے، اور ہوٹل میں اگر سب کچھ ہوگا، کھانا اچھا نہیں ہوگا تو کسٹمر نہیں آئے گا۔ بنیادی طور پہ ہوٹل جو ہے وہ شیف کے ہاتھوں یا اس کے ہاتھوں میں موجود جو لذت ہے اسی پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اتنے مشکل شعبے کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ سر ایک تو یہ پروفیشنل ہو گیا تھا، ہم باورچی خانے میں جاتے ہیں کچن میں، تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہاں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شیف کو۔ گرمی بھی ہوتی ہے، ٹمپریچر پہ پریشر بہت اوپر سے ہوتا ہے، آرڈر لیٹ نہ ہو جائے، کسٹمر کمپلین کرے گا، اگر کسٹمر کمپلین کرے گا تو اوپر سے سینئر ڈانٹے گا۔ تو یہ سارے جو ہے نا، اس کو دیکھتے ہم لوگ ایک اور شیف کا جو رولز ہے، تو شیف ایک ریسیپی بناتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنے جونیئر کو اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، تو اسی سے جو ہے نا آپ کے کھانے میں کوئی کمپلینٹ نہیں آئے گی۔ اگر آپ ریسیپی کے مطابق کام نہیں کریں گے تو اس ریسیپی میں لازم کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ ریسیپی کے مطابق کام کرو گے تو کوئی کمپلینٹ نہیں ہوگی آپ کے کھانے میں۔ اچھا، ہم ابھی آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے مزید باتیں بھی کریں گے۔ کشمالہ، آپ یہ بتائیے کہ آپ ایک والدہ بھی ہیں، جی، اور ظاہر ہر والد یا والدہ کی طرح آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ سوسائٹی میں ترقی کریں، وہ ایسے پروفیشنز میں جائیں جو آسان ہوں اور وہ بہت زیادہ آسانی سے بچے اس میں کامیاب ہو سکیں۔ اگر آپ کے بچوں میں سے کسی میں یہ رجحان ہو اور وہ شیف بننا چاہ رہا ہو تو کیا آپ اس کو اس کی اجازت دیں گی؟ پہلی بات تو یہ کہ ایز اے پیرنٹس اس شیف کی اگر آپ کہیں گے کہ میں اس کو اپنے بچوں کو اس چیز کی اجازت دوں گی تو یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یا موو کر رہے ہیں ہمیں ان کے ساتھ بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے۔ تو میرا خیال سے ایز اے پیرنٹس میں اپنے بچے کو
اور بھی بہت سارے کیریئر ہیں جس میں ہم اپنے بچے کو ڈال سکتے ہیں یا ہم اس میں اس کو گرو اپ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال سے میں ایز اے پیرنٹس اپنے بچوں کو اس چیز کی پرمیشن نہیں دیتی, نہ ہی میرا یہ مائنڈ لیول ہے کہ میں اس کو اجازت دوں. آپ خود کیا بننا چاہتی تھیں بچپن میں دیکھیں ہر والدین کی طرح میری بھی والدین چاہتے تھے کہ میں بھی کسی اچھے پروفیشن میں جاؤں, کسی اچھی سوسائٹی میں کوئی اچھی جاب ہو, کیونکہ دیکھیں جو جیسے جیسے معاشرے میں چینجز آ رہی ہیں اسی طرح ہر والدین کی کوئی نہ کوئی خواہش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گرون اپ دیکھیں, ان میں چینجز دیکھیں, ان میں کوئی اچھی کیریئر کے حساب سے ان کی کوئی جاب ہو. تو میرے پیرنٹس ایسے چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں, لیکن ان کی میری والد صاحب بھی جو تھے وہ بھی ایز اے پروفیشن میڈیکل میں تھے, تو میرے بہن بھائی بھی اچھے میڈیکل لائن میں تھے. تو وہ پیرنٹس میرے چاہتے تھے کہ میں بھی میڈیکل کی لائن میں آؤں, ایسے ڈاکٹر بننے کا خواہش میری بھی تھی, کیونکہ بچپن سے سب کو کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے. تو مجھے بھی شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں, لیکن بعد میں پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد میں یہ پروفیشن جوائن نہیں کر پائی. لیکن ابھی بھی میں پروفیشن کے طور پہ ایز اے ٹیچر ہوں اور میں اپنا پیشہ اچھے سے نبھا رہی ہوں. لیکن آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اجازت نہیں دیں گی کہ وہ شیف بنے؟ نہیں, ایز اے پیرنٹس میں اپنے بچوں کو اس چیز کی پرمیشن نہیں. اچھا, ہم ابھی آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کیوں آپ اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے. ہم کنین سے پوچھتے ہیں. کنین, آپ ہمیں بتائیں آپ گھر میں کیا کچھ بناتی ہیں, کس طرح کی ڈشز بناتی ہیں اور کون سی ڈش بنانا زیادہ پسند ہے آپ کو؟ بہت زیادہ چیزیں بنا لیتی ہوں, جیسے کہ آملیٹ, سینڈوچز, ملک شیکس, لیکن جو سب سے اچھی چیز میں بناتی ہوں وہ ہے پڈنگ. پڈنگ مجھے بہت خود بھی پسند ہے اور ساتھ میں میرے والدین کو بھی بہت پسند ہے, میرے بہن بھائی کو بھی بہت پسند ہے. اور جب بھی میرے دادا بو اور دادو آتے ہیں تو وہ بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے پڈنگ بنے. تو اور مجھے شیف بننا بھی پسند ہے, اور شیف میں مجھے پڈنگ اس لیے پسند ہے کیونکہ جب بھی میں اپنے کزنس کے گھر جاتی ہوں تو وہاں پر ہمارا پڈنگ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کون سب سے اچھی بریڈ کیرمل پڈنگ بنائے گا. تو وہاں پر سب جیت جاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی میں جیت جاتی ہوں اور اگر کوئی نہیں جیتتا تب وہ ناراض ہو جاتا ہے. لیکن اچھا, گڈ. چلیں, آپ نے یہ تو بتایا. اچھا عارف صاحب, مجھے یہ بتائیے, جیسے ہم نے بھی کشمالہ سے بات کی اور کشمالہ یہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو یہ اجازت نہیں دیں گی کہ وہ شیف بنیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہمیں سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ خود کو موو کرنا ہے. اور اگر آپ شیف ہیں ایک طرف اور دوسری طرف آپ ڈاکٹر ہیں تو سماجی طور پہ لوگ جو ہے ڈاکٹر کی رسپیکٹ زیادہ کرتے ہیں, لوگ انہیں ان کی ایکسیپٹنس جو سوشل ایکسیپٹنس ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے ڈاکٹرز کی نسبت. آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ اگر انجینئر ہوتے, ڈاکٹر ہوتے, تو شاید آپ کی سوشل رسپیکٹ زیادہ ہوتی, شاید آپ کی سوشل ایکسیپٹنس زیادہ ہوتی, یا آپ کو کسی موقع پہ یہ محسوس ہوا کہ کیونکہ آپ انجینئر ڈاکٹر نہیں ہیں, ایک شیف ہیں, تو اس لیے لوگوں کا برتاؤ جو ہے وہ آپ کی طرف کچھ مختلف ہے؟ نہیں, الحمدللہ سر, یہ تو پروفیشنل ہے. جس طرح ڈاکٹر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, MBBS ہے یا انجینئر ہے, تو ان کی جو پروفیشنل ہے وہ اس فیلڈ میں مہارت حاصل ہے ان لوگوں کو, اور ایک شیف کو اپنے کاموں میں مہارت حاصل ہے. شیف بننا اتنا آسان کام نہیں ہے جس طرح ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں باورچی خانے میں جاؤ آپ شیف بن گئے. نہیں, شیف کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, محنت کرنا پڑتا ہے, جدوجہد کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کے بچے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو منع مت کرو. اگر آپ اس کو چینج کروائیں گے کہ نہیں میں اس کو انجینئرنگ بنوانا چاہتا ہوں, لیکن آپ کی بچے یا بچی کی خواہش ہے کہ میں ایک شیف بننا چاہتا ہوں, تو اس کو وہ ملنا چاہیے. ہو سکے وہ بعد میں جو ہے وہ بعد میں اس کو وہ انجینئرنگ یا ڈاکٹر بن جائے, لیکن اس کا وہ خواہش پورا نہیں ہوا. اچھا, آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے بچوں میں سے بھی کوئی شیف بنے؟ الحمدللہ سر. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بچے, 2 بچے اور 2 بچیاں, اور الحمدللہ میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ پروفیشنل ہے میرا, اور میرے بڑے بھائی بھی اسی فیلڈ میں ہیں دونوں, تو ان لوگوں نے مجھے لے کے آیا, اور میں اپنے گاؤں میں بھی زیادہ لوگوں کی خدمات کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس فیلڈ میں آ جاؤ. کیونکہ جب میرے بھائی آئے تھے تو لوگ اس کو بڑے کم درجے سے سمجھتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یار یہ 5 اسٹار ہوٹل کیا چیز ہے, کھانے کس طرح بنتے ہیں. ہمیں تو ہنسامہ سمجھتے تھے باورچی خانے میں جا کے, یا کرتے یا بیرا ہے, ویٹر ہے, لیکن ابھی جو جتنا عزت اس فیلڈ میں ہمیں مل رہی ہے تو میرے خیال سے تو الحمدللہ مجھے بہت عزت ملی ہے اس میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے کہ عموماً جس لیول کے شیف آپ ہیں, نارملی پاکستان میں چونکہ بہت سے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں, تو نارملی 5 اسٹار ہوٹلز میں اس طرح کے شیف کے اس لیول پہ اگر کوئی آئے تو وہ کتنی سیلری ایکسپیکٹ کر سکتا ہے, کتنے پیسے کما سکتا ہے مہینے کے؟ سر ابھی الحمدللہ مجھے کمپنی نے گاڑی دی ہوئی ہے, موبائل دیا ہوا ہے ماشاءاللہ, پیٹرول میرا جو ہے وہ کمپنی دے رہے, موبائل کارڈ کمپنی دے رہے,
اور میری سیلری الحمدللہ یعنی اگر آپ پروفیشنل پہ جاؤ گے تو کم از کم 10-12 لاکھ سیلری ہے. ابھی پاکستان میں کم از کم شپ کی سیلری جو ہے 3.5 لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے. 3.5 لاکھ ماہانہ ایگزیکٹو شپ کی. اس کے ساتھ بونس ملتی ہے, اس کے ساتھ آپ کو پورا فیملی کی میڈیکل ملتی ہے. تو یہ کچھ کم چیزیں تو نہیں پاکستان میں اتنے پیسے کمانے. نہیں ماشاءاللہ, یہ تو آپ نے بہت اچھی چیز بتائی, اور اس کو دیکھ کے تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ بھی شیف بننا شروع کر دیں. الحمدللہ بالکل. سٹارٹنگ میں کم ہوتی ہے کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں, لیکن سٹیپ بائی سٹیپ آپ سٹرگل کر رہے ہیں. تو اور شیف کے لیے آپ کو ہر کچن میں, صرف یہ نہیں کہ آپ کو ایک کچن میں آپ نے مہارت حاصل کی, آپ نے پاکستانی فوڈ سیکھ لیا, آپ شیف بن گئے. نہیں, شیف کے لیے آپ کو کوڈ کچن کا کام آنا چاہیے, آپ کو پیسٹری کا کام آنا چاہیے, آپ کو ہارڈ کچن کا کام آنا چاہیے. یہ سارے مل کے ایک مجموعہ بن جاتے ہیں اس کا. تو اس سارے عرصے میں آپ کہیں پاکستان سے باہر بھی گئے؟ جی میں 8 سال باہر رہ چکا ہوں, دبئی میں. اچھا جی جی. اور مجھے بتائیے کہ وہاں پہ بھی آپ اپنے اسی پروفیشن کی وجہ سے گئے؟ بالکل سر, اسی کی وجہ سے میں وہاں گیا تھا, اور الحمدللہ اسی کی وجہ سے پھر میں دوبارہ یہاں واپس آ گیا ہوں. اچھا ماشاءاللہ, آپ سے بات چیت کر کے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. کشملہ یہ بتائیے کہ جیسے ہم نے ابھی باتیں سنی عارف صاحب کی, اور جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک تو ماشاءاللہ ارننگ کے لحاظ سے بھی یہ جو پروفیشن ہے یہ کافی بہتر ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم والدین کی ہمیشہ جو خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے ایسی فیلڈ میں جائیں جہاں پہ وہ ذہنی طور پہ سکون کا جو ہے نا بے سکونی کا شکار نہ ہو, ذہنی سکون انہیں ملتا رہے, وہ کریٹیوٹی دکھا سکیں, وہ ایسی فیلڈ میں جائیں جو ان کا پیشن اور ان کا جو پروفیشن ہے وہ دونوں سیم رہیں. تو اگر آپ کے بچے کسی ایسی فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں, آپ انہیں کیوں منع کر رہی ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ان پہ اپنی زبردستی کر کے آپ انہیں شاید اس فیلڈ میں لے تو جائیں, لیکن ساری زندگی آپ کے بچے کو ذہنی سکون نہیں مل سکے گا؟ لیکن سر پہلے آپ نے جیسے انہوں نے بھی یہ بات کی کہ بہت اسٹرگل ہے, ہر چیز میں محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد آپ کو کوئی بھی اس کا رزلٹ ملتا ہے. تو اس شیف کے اس پیشے میں بھی آپ محنت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں, چاہے آپ وہ یہاں محنت کریں اپنے ملک میں, چاہے آپ وہ باہر جا کے محنت کرنے کی بات کریں, کیونکہ باہر اسکوپ ہے, آپ کو اتنے ایفرٹس نہیں دکھانے پڑتے ہیں تو آپ کو اس کا رزلٹ اچھا ملتا ہے. لیکن اگر آپ یہاں عام انسان کی بات کریں جس کو سیلری پیکیج ملتا ہو اور وہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہو اور اسی سے وہ اپنا سارا سسٹم چلاتا ہو, تو ایز اے پیرنٹس میں یہی خواہش کروں گی نا کہ اس محنت سے رزلٹ مجھے اچھا ملے. سکون کی بات, وہ سکون ہر پروفیشن میں وہ آپ کو اپنانے کے بعد پتہ چلتا ہے, وہ آپ جب محنت کریں گے تو آپ کا رزلٹ اس کو آپ کو نکلے گا نا. تو ایز اے پیرنٹس میں بھی یہی کوشش کرتی ہوں کہ جو ہم والدین محنت کر رہے ہیں اس کا رزلٹ ہمیں اچھا ملے اپنے بچوں کے نسبت, کہ ہم اپنے بچوں کی جو اتنی اپنی محنت لگا رہے ہیں ان کے لیے, تو وہ رزلٹ ہمیں ان کا پراپر دیا جائے نا. ان کو ہم یہ منع نہیں کریں گے کہ آپ جو پیشہ اپنا رہے ہیں وہ آپ ہمارے جو ہم کہیں گے وہی آپ اپنائیں, نہیں, لیکن جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہم خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ایز اے پروفیشن اگر وہ شیف بننا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہتر ہے بھی, سوسائٹی میں ان کے لیے کوئی عزت ہے اس میں کہ وہ آگے اس کے ساتھ ایز اے شیف بن کے اس سوسائٹی میں موو کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کا جو برتاؤ ہے وہ ہمارے ہاں کچھ پیشوں کی طرف بہت جانبدارانہ ہے؟ یعنی اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر ہے تو آپ ڈاکٹر کی والدہ کہلائیں, یا اگر آپ ڈاکٹر کی ہمشیرہ یا زوجہ کہلائیں تو شاید لوگ آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ سیکورٹی گارڈ, شیف یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کہ بہت اچھا پروفیشن بھی ہے جس میں لوگ پیسے بھی کما رہے ہیں, اگر آپ کے خاندان کا کوئی مرد یہ کام کرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کا برتاؤ آپ سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جی بالکل, چینجز تو ہوتی ہیں نا. دیکھیں آپ اگر ایک عام بندے سے ملیں گے تو اس کے ملنے کا طریقہ علیحدہ ہوگا, اور اگر آپ یہی کسی لائر سے یا ڈاکٹر سے یا انجینئر سے ملتے ہیں تو اس سے ملنے کا طریقہ آپ کا چینج ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایز آپ اس سے رسپیکٹ ملتے ہیں. اچھا آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کو ایکسٹرا آرڈنری رسپیکٹ دی جاتی ہے. آپ کہیں ہاسپٹل میں بھی جائیں, کسی ڈاکٹر سے بھی ملیں تو آپ اس کو رسپیکٹلی طور پہ ہی ملتے ہیں نا. تو ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اس رسپیکٹ کو محسوس کریں جو ہم نے ان کے ساتھ محنت کی ہے, اس کا نتیجہ ہمیں اچھا ملے. دوسرے لفظوں میں یعنی اگر ہم بات کو تھوڑا دوسری طرح سے گھمائیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بحیثیت والدین یا بحیثیت انڈیویجول ہمیں کسی بھی شعبے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ہمارے سوسائٹی میں کچھ شعبوں کے لیے لوگوں کا ذہن تیار نہیں ہے تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی ان شعبوں میں نہ جائیں. جی کیا ایسے ہے؟ جی بالکل, کیونکہ اگر ہم سعودیہ میں چلے جائیں, اگر ہم دبئی میں چلے جائیں, اگر ہم یورپ میں چلے جائیں تو وہاں پہ تو جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ تفاوت ہے شعبوں کے درمیان, وہاں تو ایسا نہیں ہے. تو وہاں جا کے اگر آپ کے بچے کچھ بھی بننا چاہتے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ آپ اس کی اجازت دے دیں گے؟ جی بالکل, کیونکہ وہاں پہ آپ کو ہر چیز کی آزادی دی جاتی ہے, وہاں آپ کو ہر چیز کی رسپیکٹ دی جاتی ہے, جو ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے. کیونکہ ہم لوگ مائنڈ لیول اپنا تھوڑا بڑھاتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ ہم کہیں گے ہمارے بچے ایز اے شیف بننا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی پیشہ اپنانا چاہتے ہیں تو وہ دل بڑا کریں اپنا اور اس کو ایکسیپٹ کریں. ہماری سوسائٹی اس طرح کی نہیں ہے, ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں, ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ایسے ہیں جو اس چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں.
سو آپ کو یہ لگتا ہے کہ در حقیقت اگر ہم اس طرح کی چیزوں کو ان ٹیبوز کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں پوری سوسائٹی کی سوچ کو بدلنا ہے. اچھا ہم تھوڑی سی دیر کے لیے دوبارہ آتے ہیں کونین کی طرف. کونین یہ بتائیں کہ اگر آپ کو آپ کے پاپا اور ماما کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے آپ کو شیف نہیں بننے دینا, آپ کچھ اور بنیں, ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, تو آپ کیا کریں گی؟ ویسے تو میرے پیرنٹس کی میرے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میری اس خواہش کا احترام کریں گے. لیکن جو پیرنٹس اپنے بچوں کو نہیں بننے دیتے جو وہ چاہتے ہیں, تو ان کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ ان کو وہی چیز بننے دیں جو وہ چاہتے ہیں. کیونکہ جس چیز میں بچہ اچھا ہوتا ہے, یا جیسے 9 سبجیکٹس ایک کلاس میں, تو ان میں سے 3 بچے کو اچھے آتے ہیں تو وہ ضرور ان میں کامیاب ہوگا. تو اگر جو اس کا یہ ایگزامپل ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ جس چیز میں بچہ اچھی طرح کر سکتا ہے, اچھی طرح اس کو آتا ہے, تو وہ ہمیشہ اسی میں کامیاب ہوتا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے امی ابو آپ کو شیف بننے کی اجازت دے دیں گے؟ ٹھیک ہے, ہمیں امید ہے اللہ کرے کہ آپ کے امی ابو آپ کی خواہش کا احترام کریں. اچھا عارف بھائی, دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کبھی یہ لگتا ہے کہ آپ جب سوسائٹی میں جاتے ہیں اور آپ کے بچے اسکول میں جاتے ہیں, آپ کے بچوں نے ظاہر اسی سوسائٹی میں شادیاں کرنی ہیں, آپ کی فیملی نے اسی سوسائٹی میں شادی کرنی ہے, کبھی آپ کو کہیں ایسا محسوس ہوا کہ آپ کا جو پروفیشن ہے وہ آپ کے بچوں کے لیے یا آپ کی فیملی کے لیے مشکلات کا باعث بنا ہو, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں زیادہ آسانی ہوئی سوسائٹی میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے؟ نہیں سر, ایسے تو کبھی میں نے محسوس نہیں کیا ہوا کہ میرے خود اپنے انکل ڈاکٹر ہے اور انجینئر ہیں, سوائے ہم 3 بھائی ہیں جو اس فیلڈ میں ہوٹل انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں. ہمیں تو اپنے خاندان میں کبھی اس طرح فیل نہیں ہوا, نہ میرے بچوں کو. حالانکہ اکثر ٹیچر بولتے ہیں یار بابا کو بولو کیک لے کے آؤ, تو اکثر میں کیک بھی لے کے جاتا ہوں ان کے لیے. پہ اچھا, آج اسکول میں فلانا مس کا ڈے, برتھ ڈے ہے, اس کی برتھ ڈے ہے, اس کی برتھ ڈے ہے, تو اپنے ساتھ کیک لے کے آنا ہے, تو میں ان کے لیے کیک لے کے جاتا ہوں. یا دوست وغیرہ جمع ہو جاتے حجرے میں, تو وہ کہہ رہے کہ نہیں شیف آئے ہوئے پروگرام وہ کریں گے, سامان ہم لوگ لے کے آئیں گے اور آج رات کو باربیکیو کہیں گے, وہ خود بنائیں گے اپنے ہاتھوں سے. تو مجھے کبھی بھی اس طرح محسوس نہیں ہوا. تو جب آپ گھر جاتے ہیں تو چھٹی لے کے گھر جاتے ہیں تو کھانا آپ بناتے ہیں یا بھابھی بناتی ہیں؟ نہیں, کبھی کبھار جو ہے نا میں بناتا ہوں. جب ہماری جو فیملی ہے وہ جوائنٹ فیملی ہے. اچھا, سارے 5 بھائی اور 5 ساتھ رہتے ہیں, تو اکثر سب بچوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ چاچو آیا ہوا ہے تو ہمیں یا فاسٹ فوڈ یا کچھ بریانی یا چکن کڑھائی جس طرح اس نے بات کی, تو سب جمع ہو جاتے ہیں اور کہہ رہے کہ نہیں آج چاچو کی ہاتھوں میں ٹیسٹ ہے, ہم اس کے ہاتھوں سے کھانا کھائیں گے. تو پھر سب کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں آپ خود بنا لیں, تو پھر میں بنا لیتا ہوں. اچھا, ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ شیئر کیجئے جو کہ آپ ایک طویل عرصے سے ایک اتنے بڑے ہوٹل کے ساتھ وابستہ ہیں, کبھی کھانا غلط بن گیا ہو یا کھانے میں کوئی خرابی ہو گئی ہو اور اس کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو گیا ہو, کچھ ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوا؟ سر ایکسپیرینس تو یہ تو یعنی روٹین کا کام ہوتا ہے, ہر انسان کا ٹیسٹ جو ہے ایک جیسے نہیں ہوتا. صحیح, ٹھیک ہے, ہو سکتے میں کوئی چکن کڑھائی یا آپ برگر کا آرڈر دے دیں گے تو ہو سکے وہ آپ کو پسند نہ آئے, تو پھر ہم لوگ گیسٹ کے پاس جاتے ہیں, اس سے دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کو اور کیا چیز چاہیے کہ ہم آپ کو اس کے بدلے کچھ اور چیز دے دیں. تو یہ ہوتا رہتا ہے سر, یہ ایکسیڈنٹ اکثر ہو جاتا ہے. اچھا, یہ اکثر ہوتا ہے؟ اکثر ہوتا ہے سر یہ چیز. تو کبھی کوئی گیسٹ بہت زیادہ ناراض ہو گیا اس بات پہ کہ انہوں نے جو چیز آپ سے منگوائی تھی وہ اتنی ذائقے کے لحاظ سے اچھی نہیں تھی کہ انہیں پسند نہیں آئی؟ تو ریسیپی کے اوپر اگر آپ کام کرو گے سر تو اتنی کمپلینٹ نہیں ہوتی. پہلے بھی میں نے بات کی کہ ریسیپیز لازمی ہیں, کیونکہ جب آپ شروع میں آئے ہوں گے تو تب تو غلطیوں کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالکل, شروع میں جیسے ماں اپنے بیٹی کو کھانے پکانے کے طریقہ بتاتے ہیں, اس طرح ہمارے جو سینئر ہے جب ہم شروع میں آتے تو ایک دم ہم لوگ کھانے نہیں پکاتے, ہم لوگ کٹنگ سے شروع کرتے ہیں. آج رولنگ کٹنگ کرو, آج یہ کٹنگ کرو, آج آپ کی پریزنٹیشن ہم لوگ دیکھیں گے, آپ کس طرح پریزنٹ کریں گے کھانے کو. تو وہ خود ٹیسٹ کرتے ہیں جو سینئر ہوتے ہیں, اور سینئر کے بعد جو ہے وہ گیسٹ کے پاس جاتے ہیں. اچھا جی, لیکن اور مجھے بتائیں جب آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں تو بھابھی کے کھانوں میں نقص نکالتے ہیں, تیل زیادہ ہے یا مرچیں زیادہ ہیں؟ کبھی کبھار نکال لیتے ہیں, اور وہ پوچھتے ہیں, سارے جمع ہو جاتے ہیں سارے بھابھیاں, تو پھر وہ بولتے ہیں کہ آج آپ بریانی سکھاؤ ہمیں یا پلاؤ سکھاؤ ہمیں, آپ لوگ کس طرح ہوٹل میں کام کرتے ہیں, کس طرح پکاتے ہیں چیزیں. تو پھر اسی طریقے سے میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں. گڈ. اچھا کشمالہ, جیسے آپ نے دیکھا کہ عارف صاحب جو ہیں وہ کتنی خوشی سے اور کتنا جولی طریقے سے وہ اپنے پروفیشن کو لے کے بھی چل رہے ہیں, اور ان کی فیملی نے بھی اس کو اس سارے پروفیشن کو یعنی بہت خوش دلی سے قبول بھی کیا ہے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی نجی زندگی بھی بہت اچھی گزر رہی ہے, اور ان کے بچے بھی اس چیز کے معاملے میں بہت خوشی محسوس کرتے ہیں. آپ کی بات بھی اپنی جگہ بہت درست ہے, کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو اسی سوسائٹی میں پالنا ہوتا ہے, ان کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں, اور ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں کیا چیز ایسی ہے جس سے ہمارے بچے کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ سکون آ سکے.
مجھے بتائیے ہم لوگ جو جنہیں ہم ایک پڑھی لکھی بریڈ کہتے ہیں، کیوں ایسا ہے کہ ہم لوگ سوسائٹی کے ساتھ نئے زمانے کے ساتھ خود کو ہم آہنگ نہیں کر سکتے؟ چونکہ اب تو پاکستان کی تقریباً 5-7 یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ کوکنگ میں، بلکہ شاید اس سے زیادہ یونیورسٹی جو کوکنگ میں پراپر ڈگریز دے رہی ہیں، اور میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو یہاں سے تھائی لینڈ یا چائنا جاتے ہیں خاص طور پہ یہی شیف کا کورس کرنے کے لیے، وہاں سے ڈگری لے کے آنے کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تعلیم کے باوجود کچھ چیزیں ایسی کیوں ہیں، کچھ کیریئرز ایسے کیوں ہیں کہ ہم لوگ ان پر اپنی سوچ تبدیل نہیں کر پاتے؟ دیکھیں بات یہ نہیں کہ ہم سوسائٹی کے ساتھ چینجز میں اپنی موومنٹ نہیں دکھا رہے ہیں یا ہم چینج نہیں ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک عام بات کرتی ہوں، اگر ایک عام انسان جو محنت کر رہا ہے اس کے بعد اس کو جو تھوڑی سی سیلری ملتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے بچے کو اس طریقے سے گرون اپ کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کی خواہش کرتا ہے اس چیز کی کہ وہ ایز اے پروفیشن کسی اچھے پروفیشن میں جائے، کیونکہ وہ ساری زندگی اس لیے محنت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے بچے کسی اچھی جگہ پہ، کسی اچھی نوکری میں، کسی اچھی پوسٹ پہ ہوں۔ ہم اگر یہ بات یہ سوچیں، اگر میں یہ ایکسیپٹ کر بھی لوں کہ ایز اے شیف اچھا پروفیشن ہے، بہت اچھی سیلری ملتی ہے، اچھا اسکوپ ہے اس کے اندر، لیکن آگے کے اگر ایک عام انسان کی سوچ دیکھی جائے تو وہ یہ نہیں ہے، کیونکہ سب بچے افورڈ نہیں کر سکتے باہر جانا، سب کی لک ایک جیسی نہیں ہوتی ہے کہ وہ باہر جا کے اس کو اور زیادہ اپنی شیف کے پروفیشن کو اپنا کے اچھے سے اپنی ایبلٹی دکھا سکیں، ٹھیک ہے، کیونکہ عام انسان کی بھی تو بات سوچنی ہے نا۔ ہم سوسائٹی میں صرف ہم جیسے لوگ ہی تو نہیں رہتے ہیں کہ جو افورڈ کر سکیں کہ وہ جی باہر بھی چلے جائیں۔ اگر ہمارے پاکستان میں اس چیز کا ہمیں فیسلٹیز نہ ملیں تو ہم اپنے بچے کو باہر بھیج دیں۔ ایک عام انسان کی سوچ تو وہ نہیں ہے، وہ تو یہی کہے گا کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس رہے، ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، وہی اچھی نوکری کرے، بلکہ گورنمنٹ نوکری مل جائے۔ آج کل لوگوں کی، اب تک بھی لوگوں کی یہی سوچ ہوگی کہ گورنمنٹ نوکری ہو تاکہ فیوچر بھی سیکیور ہو جائے۔ لیکن دیکھیں نا، بدقسمتی سے ہمارے ہاں ابھی بھی جتنے بچے ڈگریاں لے کر یونیورسٹی سے نکلتے ہیں، ہمارے پاس اتنی جابس نہ تو گورنمنٹ سیکٹر میں ہے نہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ جیسے اب یہ یعنی ان کا تعلق کے پی کے سے ہے تو یہ بڑے فریکوینٹلی اپنے گھر بھی جاتے ہوں گے، اپنی فیملی سے بھی کنیکٹڈ ہیں، اور یہ ماشاءاللہ اس پروفیشن میں اتنے خوش بھی ہیں۔ ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں پہ کسی اور پروفیشن کے لیے دباؤ بھی ڈالتے ہیں، ان کی ذہن سازی بھی کر دیتے ہیں، لیکن جیسے آپ کی اپنی مثال ہے کہ آپ کے والدین آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن آپ ڈاکٹر نہیں بن سکیں، تو فیلئر کا جو چانس ہے وہ تو ہر پروفیشن میں ہمارے پاس رہتا ہے۔ اب آپ کیا سمجھتی ہیں، چونکہ اب آپ ٹیچر ہیں ایز اے پروفیشن، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کے طور پر کامیاب ہو جاتی ہیں تو آپ اپنی زندگی سے زیادہ خوش ہوتی ہیں؟ ڈاکٹر دیکھیں ایک عزت والا پیشہ ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کی سوسائٹی میں اس سے عزت بہت ہے، کیونکہ آپ اس کو اسی طرح سے اسی نظر سے دیکھتے ہو۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے فورس کرو گے کہ جی نہیں آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، آپ نے انجینئر ہی بننا ہے۔ میں ایز اے ٹیچر ہوں، میں جب بچوں کو پڑھاتی ہوں میں ان سے ان کے ایم پوچھتی ہوں نا، جب ان سے اس بارے میں اس ٹاپک پہ ڈسکس کرتی ہوں تو میرے خیال سے 80% بچوں سے بھی اگر آپ اس بارے میں بات کریں گے تو وہ ایز اے پروفیشن شیف بننا نہیں چاہتے، یا اس شعبے کو یہی ہم آج کے پروگرام میں سوال ہے ہمارا کہ کیوں ہمارے بچے شیف نہیں بننا چاہ رہے، حالانکہ ایک بڑی تعداد میں شیف موجود بھی ہیں، ہوٹل انڈسٹری چل بھی رہی ہے اور فاسٹ فوڈ کھا بھی رہے ہیں لوگ۔ نہیں، بات تو یہی ہے نا کہ آپ اپنے گھر کے کچن میں کچھ بھی کر رہے ہو، اس میں آپ کو سوسائٹی نہیں دیکھ رہی ہوتی نا آپ کی، آپ اپنے گھر کے کچن میں آپ کچھ بھی پکا رہے ہو بلکہ اچھا پکا رہے ہو تو اس سے سوسائٹی کو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ باہر نکلتے ہو، باہر موو کرتے ہو، آپ کے بچے باہر موو کرتے ہیں تو وہ پوری آپ سمجھ لیں معاشرے کی نظر ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے والدین بھی ان بچوں کو اسی طریقے سے فیڈ کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ آپ نے ایز اے جو اپنا گروتھ کرنی ہے اس کے بعد جو پروفیشن اپنانا ہے وہ یہ ہونا چاہیے، انجینئر ہونا چاہیے، وکیل ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ سو گویا ہمیں یہ لگتا ہے کہ مسئلہ ہم میں ہے، ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے کہ انہیں شیف بھی بننا ہے، یا اگر ان کے کوئی دوست شیف بننا چاہ رہے ہیں تو انہیں اس کو انکریج کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ اچھا، چونکہ اب ہمارے پاس ایک بچی موجود ہیں جو شیف بننا چاہ رہی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اتنا مشکل کام کیسے چن لیا آپ نے؟ کچن، گرمی، دھواں، پسینہ، پھر ڈھیر سارے مسالے، کبھی کوئی ایک چیز مکس ہو گئی، کبھی دوسری چیز مکس ہو گئی، آپ تو بہت آرام سے بھی کوئی آسان سا کام کر کے مشہور ہو سکتی تھیں۔ اور بھی لوگ ہیں جیسے کہ بابر اعظم اور شاہین افریدی، ان نے گیو اپ نہیں کیا، مطلب وہ اسپورٹس میں اتنے اچھے ہیں، انہوں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا، اور اسپورٹس کو دیکھ کے، اور جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سمینا بیگ اور نائلہ کیانی نے جو دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ہے اس کو سر کیا، اور وہ تھیں بھی خواتین، ہاں، اور ان نے گیو اپ نہیں کیا۔ تو میں یہی چاہتی ہوں کہ اگر میرا جو شوق ہے تو اس پہ میں کبھی گیو اپ نہ کروں۔ یعنی آپ کہیں گی کہ آپ بریانی بناتی رہیں جب تک کہ اچھی بریانی نہیں بن جاتی، لیکن آپ ہمت نہیں ہاریں گی۔ بہت اچھے جی، بہت اچھے۔ اچھا عارف صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے بچوں میں سے کوئی بچہ ہے جو شیف بننا چاہ رہا ہو، یا آپ اپنے کسی بچے کو خاص طور پہ اس فیلڈ میں لانا چاہیں گے؟
ہاں ابھی گھر میں کچھ بچے اس طرح ہے کہ اس کو میں کٹنگ سکھاتا ہوں اچھا. اور اس کو میں کچن میں لے کے آتا ہوں کیونکہ مشکل جو ہے کوکنگ لائن میں سب سے سٹارٹ جو ہے وہ کٹنگ سے، کیونکہ جب ہم لوگ نائف چلاتے ہیں یا گوشت تو کاٹنے ہم سے آپس میں گپ شپ بھی لگاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس ہاتھ پہ اور کٹنگ پہ ہوتی ہے. ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے لیکن ہماری کٹنگ پرفیکٹ ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے عارف صاحب، آپ چونکہ ایک مرد ہیں اور عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے مشہور ہوٹلز ہیں یا جہاں پہ ہم برگر سٹاپس پہ جاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کی جتنی شاپس ہیں وہاں جاتے ہیں، ہم ہر جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں مرد حضرات ہی کوک ہیں اور ان کے ہاتھوں کا میں لذت بھی اتنی ہے کہ دھڑا دھڑ کھانا بک رہا ہوتا ہے. آپ چونکہ یہاں سے دبئی تک آپ گئے ہیں، کتنی خواتین آپ کو اس سفر میں ملیں جو شیف کے طور پہ ہیں، اور پاکستان میں کتنی خواتین ہیں جو شیف کے طور پہ بڑی شیف جانی جاتی ہیں؟ سر بہت زیادہ آج کل تو یہ فیلڈ جو ہے بہت زیادہ جو ہے مشہور ہو چکا کہ ہر بندہ جو آتے ہے، لیڈیز ہے یا مرد ہے، جس طرح بچی نے باتیں کی، تو ہر میرے پاس اتنے اسٹوڈنٹ ہیں اور ابھی میرے پاس اتنے اسٹوڈنٹ موجود ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں شیف بن، ہر بندے کی. اچھا یہ جو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ آپ اپنے ہوٹل کے اندر ہی اسٹاف کو سکھا رہے ہیں یا آپ الگ سے کوئی آپ نے اکیڈمی کھولی ہوئی ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو کوکنگ سکھاتے ہیں؟ نہیں سر، یہ ہوٹل کے اندر ہی، یہ ہمارا ایک ادارہ ہے، ہمیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا 6 منتھ کا کورس ہم لوگ اس کو کرواتے ہیں. پہلے 2 منتھ کی ہم لوگ تیوری پڑھاتے ہیں، ان کے بعد ہم لوگ کچن میں انٹر کرتے ہیں ان کو، اور 4 منتھ میں ہم لوگ اس کو کمپلیٹ نہیں ہوتی لیکن ہم لوگ ان کو بہت زیادہ چیزیں سکھاتے ہیں. تو یہ اتنے ڈھیر سارے شیف کہاں جاتے ہیں جو آپ کے ہوٹل سے ٹریننگ لیتے ہیں؟ ظاہر ہے باقی ہوٹل سے بھی لے رہے ہوں گے، تو اتنے ڈھیر سارے بچے بچیاں جو شیف کی کورسز کرتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ سر کچھ لوگ تو باہر چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے کاروبار اسٹارٹ کرواتے ہیں. لیکن پاکستان میں کتنے ہوٹل انڈسٹری ہے، اتنے زیادہ ہے کہ دن بدن جو ہے نا ہر بندے کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں ہوٹل انڈسٹری ہی کھولوں. آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کے لیے کام آسان ہے؟ بہت آسان ہے سر، کیوں خواتین کا کام تو یہی ہے سر. اگر آپ گھر میں دیکھو گے تو خواتین کا کام ہی یہی ہے، کھانا پکانا ہے. اگر خواتین کو کھانا پکانا نہیں آتا تو پھر ہمارے معاشرے میں جو ہے نا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہاں ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ خواتین کے لیے جو کام ضروری تصور کیے جاتے ہیں اس میں سے ہانڈی روٹی یا کھانا پکانا جو ہے وہ ایک ضروری کام ہے. بالکل، ہمارے گھروں میں تو سب سے پہلے یہی دیکھنا پڑتا ہے کہ یار ان کو کھانا پکانا آتے یا نہیں آتے. اچھا شیف کے طور پر آپ کس شیف سے متاثر ہیں؟ یعنی آپ کیا، جب آپ آئے نئے نئے اس فیلڈ میں، آپ کو کیا لگا کہ میں اپنا کیریئر ایز اے شیف سٹارٹ کر رہا ہوں، میں جس دن فلاں آدمی بن گیا یا فلاں شیف جیسا بن گیا تو میں خود کو کامیاب سمجھوں گا؟ سر جب میں اس فیلڈ میں آیا تھا تو سٹارٹنگ میں جو میرا یونیفارم تھا تو میں اپنے سینئر کو دیکھتا تھا کہ میں کب اس کے یونیفارم پہنوں گا. پھر جب وہ مجھے ملا تو پھر میں اس سے سینئر کو دیکھتا تھا. میری خواہش ہوتی تھی کہ میں اس کا یونیفارم کس طرح حاصل کروں. ماشاءاللہ. تو ابھی آپ سے کتنے سینئرز اوپر رہ گئے؟ میرے اوپر ابھی سینئر نہیں ہے سر. اچھا ماشاءاللہ، یعنی کہ آپ خود ایک شیف ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں؟ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ میں خود ہوں. ہر سیکشن میں اپنا ہیڈ ہوتا ہے لیکن اس سب کا ہیڈ جو ہے وہ میں ہوں. چلے ماشاءاللہ، ہمیں آپ سے بات چیت کر کے بہت خوشی ہوئی عارف صاحب. صرف آخر میں بتا دیں کہ ایسے والدین جن کے بچے شیف بننا چاہتے ہیں اور والدین نہیں بنوانے دینا چاہتے، کیا پیغام دیں گے آپ ان کے لیے؟ سر جس طرح اس بچی نے بیچ میں ایک بات کی مجھے بہت پسند آیا کہ سب سے پہلے اس بچی سے اپنے اولاد سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو منع نہ کریں. اگر وہ ڈاکٹر یا میڈم نے جس طرح بات کی وہ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا انجینئر، تو ان کو رائے لینے چاہیے کہ اگر اس کے رائے پہ عمل ہو جائے تو بہتر ہے میرے خیال میں. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کامیابی کی بالکل کامیابی کی طرح. ٹھیک ہے جی. کشمالہ آپ کا بہت شکریہ. ہم نے آپ کی بہت تیکھی باتیں سنی اور والدین کے حساب سے حوالے سے آپ نے جو بھی اپنے تحفظات بیان کیے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کافی حقیقت پسندانہ تھے. محمد عارف صاحب، ہمیں آپ سے بات چیت کر کے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ایک ہیڈ شیف جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. انہوں نے بتایا کہ در حقیقت کی فیلڈ کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے. اور کنین اجمل خان، آپ نے تو ہمارے شو کو 4 چاند لگا دی. ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہماری بچیاں جو ہیں، ہمارے جو نونہال ہیں، نئی نسل جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنے پیشن والے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہار نہیں مانیں گے چاہے کچھ بھی ہو. تو آپ تینوں کا بہت شکریہ. آپ کی وجہ سے آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ بہت زیادہ کھانے پینے کی باتیں ہوئیں اور بڑے مزے کا پروگرام رہا. ناظرین، امید ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ نے بھی اس پروگرام کو انجوائے کیا ہوگا. اور آج ہم نے ایک بہت مختلف سے کیریئر پہ بات کی، شیف یعنی کہ باورچی کے طور پر. ہم نے آپ کو ایک ہیڈ شیف کے ساتھ بھی ملوایا، ایک ایسی والدہ کے ساتھ بھی ملوایا جو یہ اپنے تحفظات بیان کرتی ہیں کہ وہ کیوں اپنے بچوں کو شیف نہیں بننے دینا چاہتی، اور ایک بہت چھوٹی اور خوبصورت سی بچی کے ساتھ بھی ملایا جو شیف بننا چاہتی ہے. تو امید ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام میں بھی بہت سے ایسے والدین جن کے بچے شیف بننا چاہتے ہیں، ان کی سوچ میں ایک رکھنا ضرور پیدا ہوا ہوگا اور آہستہ آہستہ یہی رکھنا تبدیلی کا باعث بنے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ایک اور کیریئر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.